راجدانی کا جو ہے وہ مطلق العنان حکمران، آج پر مزار ماں غریبہ، آج اس کی قبر گورے غریبہ بنی ہوئی ہے، اور یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ پل پار کریں تو ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریبہ، وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملاں رہنما، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے نہیں۔ محبوب جو تیرا دامن تھام لے گا پھر اسے مرنے نہیں دو، اسے زندہ و جاوید جب دوں گا، اسے حیات ابدی اور سرمدی بخش۔ یہ کتنی کاوشیں اور کوششیں ہوئی کہ بزرگوں کے دامن سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں تحریکیں چلی، لٹریچر چھپا، اور اس پر ڈالر بھی لگے، ریال بھی لگے کہ خانقاہوں سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں، بر صغیر کے لوگوں کے خمیر میں بزرگان دین کا پیار رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں نبی کوئی نہیں آیا، اور یہاں اسلام لے کر کے آئے ہیں اولیاء۔ جو سادات ہیں، جتنے بھی سادات فیملیاں ہیں، وہ آئی ہیں عرب سے، مختلف علاقوں سے یہاں، ان کو چھوڑ دے باقی جتنی بھی فیملیاں ہیں، جتنے بھی خاندان اور قبیلے ہیں، اپنا شجرہ نسب پڑھیں تو 8ویں پشت میں نہیں تو 10ویں پشت میں، 10ویں پشت میں نہیں تو 12ویں پشت میں منگل سنگھ یا سنگل سنگھ یا چندر رام آ جائے گا۔ تو یہ کس کا فیض ہے؟ اولیاء کا فیض ہے، جنہوں نے ہمارے ابا و اجداد کو اسلام دیا۔ اس لیے جو وفا شرست خون ہے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے محسنوں کو بھول جائے، اس لیے بر صغیر کے مزاج میں شامل ہے کہ یہ لوگ اولیاء سے پیار کرتے ہیں، ان کی قبر کی مٹی کو بھی ہم لوگ کا سرما سمجھتے ہیں۔ تو یہ کاشیں ہوئی، محنتیں ہوئی کہ دور کیا جائے، لیکن لوگ دور ہٹے تھے۔ پھر آخری جو حل ہوتا ہے ان بدبخت لوگوں کے پاس وہ یہ تھا کہ دھماکے کیے جائیں۔ تو مزارات پہ دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ رونق ختم کر دی جائے مزارات کی۔ دادا صاحب کے صحت کے اندر 2 خودکشی بعد دھماکے ہوئے، جس سے ہمیں کتنی لاشیں اٹھانی پڑی۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ہو تو، مون مارکیٹ میں حملہ ہوا اور خودکش دھماکہ ہوا۔ حضرت دادا صاحب کے مزار پر حملے سے کچھ عرصہ قبل لاشیں اڑی، دیواروں کے ساتھ بوٹیاں چپک گئی، انسانیت کا کچھ تو خون ہوا۔ خیر چلو، اس کے بعد حکومت نے کنٹرول کر دیا اور خاص مون مارکیٹ کی جگہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بعد میں وہ جو ٹوٹ پھوٹ تھی اس کو بحال کر دیا گیا، دکانداروں کو کہا بیٹھو، باقاعدہ ٹی وی پہ اشتہارات چلے، اخبارات میں کہا گیا، حکومت نے اپیل کی کہ اب وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب لوگ وہاں جائیں اور خریداری کر سکتے ہیں۔ وہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہو گئی تھی کیونکہ وہاں سیکورٹی کا پہرا تھا، لیکن اس کے باوجود تقریباً 1 مہینہ تک لوگ مون مارکیٹ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ ایک خوف اندر پیدا ہو گیا تھا، گو کہ ان کی عقل یہ کہتی تھی کہ یہ مارکیٹ اب باقی مارکیٹوں کی نسبت محفوظ ہے، لیکن ادھر چونکہ دھماکہ ہوا اور لاشیں اڑتی دیکھی گئی تو وہاں لوگوں کا رخ 1 مہینہ تک نہیں ہوا، پھر آہستہ آہستہ لوگ مائل ہوئے۔ یہ کہانی مون مارکیٹ کی ہے، لاہور شہر کی ہے۔ اسی لاہور شہر میں جب داتا کی چوکھٹ پر 2 خودکش دھماکے ہوئے، ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی تھی اور سحر دم خون دھویا گیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی پورا حال نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ فطرت خود کو خود کرتی ہے لالے کی نام۔ تو کہا جو مرضی کر لو، جو اہل اللہ کے ڈیرے ہیں یہ آباد ہی رہیں گے اور یہاں پیار کی خوشبو پھیلی ہی رہے گی۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اس کو خسارہ نہیں ہے، وہ خسارے سے نکلے گا اور زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن پیدا ہو جائے گا۔ وعامل الصالحات، قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پہ ایمان کے متصل بعد اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہم کسی خسارے میں نہ پڑیں، ہماری دنیا بھی آخرت بھی بہتر ہو،
لیکن ہم رویتاً عمل گریز ہو گئے ہوئے، اور آج عملی کمزوری نے ہمیں جس جگہ پہ پہنچا دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسلام نے ہم سے ایمان کے بعد جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ میں جو ہماری عمل گریزی ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج جب 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، تو ایک آدمی یہ بات کرتا ہے تو جس طرح اس نے بڑی قوتیں کی بات کی وہ سارے اس کی تائید کرتے ہیں جی واقعی تو نے بڑی کمال بات کی، آج کل دین پہ چلنا واقعی بڑا مشکل ہو گیا۔ اچھا، میں اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر گن مین کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہ پہنچے، ٹھنڈا یا گرم موسم کے مطابق پانی دستیاب ہے، مخملی قالین بچھے ہوئے، موسم کے مطابق حال میں گرمی یا سردی جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور یہ نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کرنے والا بطور فیشن کہہ رہا ہے کہ آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ریت کے اوپر سجدے کرنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جنہوں نے مشکل کاٹی انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ کا شور کر رہے ہیں جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے اوکھا ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، ہم نے پھر بھی اسی راہ پہ چلنا چاہے وہ کار کی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکل ہے ہی نہیں، مشکل کاٹنے والے کاٹ گئے، انہوں نے دکھوں کے اندر بھی کلمہ حق کا جو ہے وہ آوازہ دیا اور اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ بلال حبشی کو اس کا ظالم آقا مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے، لیکن بلال آگے سے مسکرا ہے۔ کسی نے گزرتے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مار رہا ہے، پیٹھ پہ کوڑے لگا رہا ہے اور تم آگے سے ہنس رہے ہو۔ تو بلال حبشی جو جواب دیتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے، فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، تو تم تو ہنڈیا بھی خریدو اور مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو اس کو بھی ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں مالک خرید لے، کھال ادھر بھی جائے کہ حق حق کی آواز ختم نہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی۔ جب پیار کیا ہے تو پھر وہ نبھانا پڑے گا، اور راستے میں دکھ بھی آئیں گے، مشقتیں بھی سہنی پڑے گی، لیکن محبتوں کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پھر ہر دکھ محبوب کے نام پہ قبول کر لیا جائے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چولہے ڈاواں، دکھوں کی پٹی میں ڈال کر کے اپنے آپ کو گنڈر بنایا جا سکتا ہے۔ تو رب ہم سے تقاضا کرتا ہے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا۔ تیسری بات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، تواصوا بالحق، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم خود ٹھیک ہو گئے تو بات رک گئی، بلکہ ہم نے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کر دی ہے۔ یہ طریقت کے سلسلے، یہ تلقین حق کے سلسلے اور یہ خلق خدا کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لانے کا ایک انتظام ہے۔ پیغمبر تو اس دنیا سے پردہ کر گئے لیکن اپنے جانشین علماء اور مشائخ کی صورت میں چھوڑ گئے، اور یہ وہ صاحب دل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کی برکات سے دکھی دلوں کے دلوں میں قرار آتا ہے اور ٹوٹے ہوئے لوگ رب سے جڑنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت دادا صاحب سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو تمہارے بگڑے ہوئے کام سنبھالے، تمہارے رکے ہوئے کام جو ہے وہ چلا دے، تم یہ کہو کہ تعویذ دے اور تمہارا وہ کام ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے ایک نظر کرے تمہارے دل کی دنیا بدل کے رکھے، تمہارے باطن کو سنوارے، تمہاری روح کو رب سے جوڑے، تمہارے باطن کے زنگ اتارے اور تمہارے اندر روشنی انڈھیر دے، حضور کے پیار اور حضور کی محبت کا نور اور اجالا تمہارے اندر جو ہے وہ انڈھیر دے، اور تمہیں حضور علیہ السلام کی دین، حضور علیہ السلام کے دین اور حضور کی شریعت کا راستہ دکھائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں پیر ہوتا ہے جو پیڑ گوائے، تو اس سے اگر جو ہے وہ مرض نفاق کا، حسد کا، بغض کا یہ سارے ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح آج کل لوگوں نے اس سے مراد لے لیا ہوا ہے تو وہ قتل نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں تو کہا کرتا ہوں کہ پیر تو صرف اور زیادہ پیڑ لگا دیتا ہے کہ پہلے 5 پڑھنی ہے، نسبت ہوگی تو اب تہجد بھی پڑھنا پڑے گا،
نسبت ہوگی تو اب اور بھی کچھ وظائف اور بھی کچھ معمولات اور قدم جو ہے وہ پھونک کے رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ طریقت کی سختیاں فضول تر ہیں اور اس کی احتیاطیں زیادہ ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و وجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اللہ موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ تو زندگی تو اور مشکل ہو جاتی ہے اور اوکھی ہو جاتی ہے، تو تواصل بالحق جو ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس امت میں قیامت تک امر بالمعروف کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لڑکے اور لڑکیاں خود سخت اور آوارہ ہو جائیں گی، یعنی اولادیں ماں باپ کے قابو میں نہیں رہیں گی، یہ قرب قیامت میں فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو اوپر نیچے سے عذاب بھیجے گا، تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے بے موسمی بارشیں برسیں یا پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے زلزلے آئیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مفہوم بھی درست ہوگا، لیکن میرے نزدیک مفہوم یہ ہے، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ حکمران نااہل ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان ہو جائے۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ تو ایک وقت آنے والا ہے جس کی نشاندہی حضور کرتے ہیں، فرمایا کہ جب ایک وقت آئے گا کہ اولادیں بیٹیاں بیٹے خود سر ہو جائیں گے، آوارہ ہو جائیں گے، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا حضور کیا وہ وقت آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس سے بھی سخت وقت آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وظیفے کو چھوڑ دیں گے۔ کسی کوئی زمانے میں ایک شخص غلطی کرتا تھا، باپ بھی ٹوکتا تھا، چچا بھی ٹوکتا تھا، اور گلی محلے سے بھی کوئی شخص گزرتا منع کرتا تھا، استاد بھی منع کرتا تھا، پوری بستی والے لوگ کو۔ لیکن ہم نے دیکھا حالات بدل گئے، اب لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، امر بالمعروف چھوڑ دیا گیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور واقعی ایسا وقت آئے گا؟ حضور نے فرمایا اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے اور نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو حق کی وصیت کا عمل جاری رہے تو قوموں میں حسن عمل باقی رہتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات صبر کی تلقین۔ امام قرطبی نے اس پہ دو قول بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں ایک تو دنیا کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا، شدائد دنیا، کبھی غربت، کبھی امارت، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی بڑھاپا، کبھی جوانی، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی بارش، کبھی کڑکتی دھوپ، یہ حالات کا تغیر سب کچھ برداشت کرے، چھوٹی سی بات پہ اور ہر بات پہ واویلا نہ مچا دے، اللہ سے توفیق مانگے۔ اور صبر کا دوسرا مفہوم ہے راہ دین میں چلتے ہوئے جو مقاومتیں اور جو مخالفتیں اس کے راستے میں آتی ہیں تو ان کو خوشی کے ساتھ قبول کرے اور اٹھنے والے قدم اس کے آگے ہی بڑھتے رہیں۔ تو کہا محبوب تیرے زمانے کے حسن و جمال کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جس کے ہاتھ میں دامن تیرا ہوگا، اور وہ اعمال صالحہ کا خوگر بن جائے گا، حق کی وصیت کرے گا اور صبر کے دامن کو تھام لے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ان امور کو بجا لا کر کے اپنی زندگی کو خسارے سے نکالنے کی توفیق دے، اور اس آستان نور کو قیامت تک باقی اور سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔